Assalamu alaikum. I'm Anusha Riaz Sabzwari, and today it's my honor to welcome Professor Dr. Javed Akbar Sial, Executive Director, Sindh Institute of Cardiovascular Diseases, to our podcast. Dr. Sial is one of Pakistan's leading interventional cardiologists with over 20 years of distinguished experience in cardiovascular medicine. Professor Dr. Sial has dedicated his career to advancing cardiac care through clinical excellence, innovation, and compassionate leadership. He holds prestigious qualifications including FCPS Cardiology, Fellow of the American College of Cardiology, and Fellow of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Dr. Sial has been the past president for Pakistan Cardiac Society and the Asian Pacific Society for Cardiology. Today, under his visionary leadership, SICBD continues to transform the cardiac healthcare in Sindh by delivering world-class treatment free of cost to millions of patients. Let's welcome Dr. Sial to our podcast. Assalamu alaikum, sir. آپ اتنے بڑے ادارے کے ماشاءاللہ سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SICBD کے, تو آپ ہمیں تھوڑا سا SICBD کے بارے میں, اس کی جرنی کے بارے میں, اس کی سروسز کے بارے میں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن بریف دیں گے کہ SICBD کس کس قسم کی کارڈیاک کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے پیشنٹس کو. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں. بیسیکلی SICBD جو ہے وہ 2019 میں ایک ایکٹ آیا تھا سندھ اسمبلی میں, جس کی بنیاد پہ اس کا بنیاد پڑا, اور شروع میں NICVD کی ایکسٹینشن تھی جس کو گورنمنٹ نے لیگلائز کر کے SICVD کا نام دیا. اس وقت سے اب تک یہ ایکسپینڈ کیے جا رہا ہے. کرنٹلی جب ہم بیٹھے ہیں تو SICVD نام ہے 10 بڑے ہاسپٹلس کا, جو 2 کراچی میں ہیں اور 8 ڈفرینٹ ایریاز آف سندھ میں ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو, اور اس کے علاوہ 30 چیسٹ پین یونٹس. تو اس وقت سمجھیں کہ 40 انڈیپینڈنٹ یونٹس ہیں جو SICVD کے انڈر کام کر رہے ہیں. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں, تو ہمارے بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ سکھر, ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد اور لاڑکانہ میں ہیں, جس میں ہم ایڈلٹ کارڈیالوجی, پیڈس کارڈیالوجی, کارڈک انٹرونشن, کارڈیوتھوریسک سرجری اور الیکٹرو فزیالوجی کی سروسز ساری وہاں پہ مل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بیسک یونٹس ہیں جیسے خیرپور ہے, مٹھی ہے, سیون ہے, ایون نواب شاہ ہمارا بہتر ہے, تو اس میں بھی ہماری 24/7 ہارٹ اٹیک اینجیوپلاسٹی کی سروسز جاری ہوتی ہیں. وہ کسی تعطل کے بنا, ایون عید, محرم, کسی بھی لیو کے بنا وہ سروسز جاری رہتی ہیں. اوکے سر, جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک آف ہاسپٹلز ہیں, کارڈیاک کیئر یونٹس ہے, تو اس جرنی کی جو شروعات ہے وہ کدھر سے ہوئی؟ واٹ انسپائرڈ دس جرنی ٹو میک اٹ انٹو سچ اے ہیوج نیٹ ورک آف کارڈیاک کیئر ہاسپٹلز؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں خود بھی چاہتا تھا کہ اس کو میں بتاؤں کہ یہ انسپائریشن کہاں سے ہے. یہ 2017 میں گورنمنٹ نے ڈائریکشنز دیے پروفیسر ندیم قمر کو. بیسیکلی یہ ان کا ویژن تھا, اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے. تو انہوں نے, اور میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس جرنی میں شامل ہوں. ڈاکٹر ندیم قمر میرے ٹیچر بھی تھے اور میرے سینئر تھے, تو ہی کالڈ می اور کہا کہ ہم یہ گروپ بنا کے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر ندیم قمر, ڈاکٹر ندیم رضوی, باقی گروپ اور میں شامل تھا. تو ہم نے 2017 میں پہلا جو سینٹر لاڑکانہ میں اسٹیبلش کیا, جس میں ہم سینئر ڈاکٹر خود جا کے وہاں رہتے تھے اور ہارٹ اٹیک اینجیوپلاسٹی کرتے تھے, کیونکہ عام اینجیوپلاسٹی ہی کراچی سے باہر تقریباً ناممکن تھی. اکا دکا کیس حیدرآباد میں ہوتے تھے, لیکن جب یہ نیٹ ورک بڑھتا گیا اور یہ پھر کراچی ٹو کشمور, کینجھر ٹو کارونجھر, مطلب کارونجھر تھرپارکر میں ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں, تو وہاں تک اس کو ہماری ٹیم لے کے گئی ندیم قمر صاحب کی سربراہی میں, اور سندھ گورنمنٹ کا پوری اسپانسرشپ, ساری فائنینشیل سپورٹ انہی کی تھی. اوکے, تو سر آپ نے اتنی بڑی ایک, آئی ووڈ سے دس از اے ہیوج فیٹ کہ آپ نے سندھ کے اندر اتنے بڑے کارڈیاک نیٹ ورک اسٹارٹ کیا, فری آف کاسٹ آپ کارڈیاک کیئر دے رہے ہیں. تو اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد آج آپ کا ویژن اور انسپریشن کیا ہے ٹو کیپ موونگ فارورڈ اینڈ کیپ میکنگ دس انٹو اے بگر نیٹ ورک؟ جی, ابھی بھی مجھے یہ بہت فخر ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ دس از ون آف دا لارجسٹ کارڈک نیٹ ورک ان دا ورلڈ, یا اونلی لارجسٹ کارڈک, دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے جو نمبرس ہیں, جیسے ہارٹ اٹیک اینجیوپلاسٹیز ہیں, وہ ہمارے سسٹم میں کوئی 18 سے 20 ہزار پر سال میں, ایک سال میں ہوتی ہیں, جو کہ کسی انسٹیٹیوشن میں اتنا نہیں ہے. آپ اگر کیتھ لیبس کی بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس ورکنگ 15 کیتھ لیبس ہیں, 15 ورکنگ کیتھ لیبس. ہماری جو انٹرونشنسٹ کی ٹیم ہے وہ 40 ڈاکٹرز پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہمارے ورکنگ تھیٹرز 9 تھیٹرز ہیں, جہاں پر ویک کوئی 30
सर्जरीज़, ओपन हार्ट सर्जरीज़ होती हैं हैदराबाद से लेके लाड़काना तक, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुसलसल जो है ना एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। जैसे अभी आप बात करें तो इस वक्त भी हमारा शहजाद कोट में चेस्ट पेन यूनिट पे काम चल रहा है, जो हम तकरीबन 1 से 1.5 महीने में उसको इनाग्रेट करेंगे। और जहाँ तक विज़न की बात की तो ये सही टाइम है यहाँ पे ऑडियंस को बताने के लिए कि हमारा एक 44 एकड़ पे यहाँ लांढी में एक हमें ज़मीन अलाट हुई है, जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो 1200 बेडेड दुनिया का सबसे बड़ा कार्डियक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। अब वो कम बनेगा, उसमें गवर्नमेंट की तरफ हम देख रहे हैं ताकि ADP स्कीम में वो कुछ पैसे रखेंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा विज़न तो यही है। सर जैसे कि हमारे जो प्रोविंस है सिंध का, उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी वेल ऑफ नहीं होती कि वो क्वालिटी कार्डियक केयर अफोर्ड कर सकें या उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा सके। तो SICVD ने ये पूरा लैंडस्केप उनके लिए कैसे इवॉल्व किया है, कैसे उनके लिए एक इनकलाब लाए हैं कि अब वो लाइक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कार्डियक केयर ट्रीटमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इवन एट देयर डोर स्टेप्स। देखिए, इसमें अगेन मैं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल सपोर्ट सब इज़ अ की, और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। अगर आप मुझसे बात करेंगी तो मैं तो एक क्लिनिशियन हूँ, मैं पेशेंट ट्रीट करूँगा, उसकी एंजियोप्लास्टी करूँगा, स्टेंट लगाऊँगा, लेकिन स्टेंट में लाऊँगा कहाँ से? ना मेरे वसाइल मुझे इजाज़त देते हैं, ना इतना बड़ा महंगा इलाज कौन देता है। अभी तक हमारे पास कोई कैश काउंटर नहीं है। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो विज़न है वो सिंध गवर्नमेंट का है, वो हमारी बात सुनती है, हमें फाइनेंस करती है। और आप को तो पता है, लेकिन एक लेमैन भी जानता है कि हार्ट अटैक जानलेवा होता है और इसका इलाज बहुत महंगा है। तो वो ज़ाहिर है कि महंगा इलाज के लिए हमें सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है और कंप्लीट सपोर्ट है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है, बट हम पहले सालों में ये देखते थे कि हार्ट अटैक बीमारी जो थी यूजुअली 50s या 60s में लोगों को होती थी, बट अब आज के दिन में आज की एज में 30s एंड इवन 20s के अंदर लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे होते हैं। तो इसकी आपको क्या वजूहत लगती हैं, अंडरलाइंग हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। और अब हम जब केसेस कर रहे होते हैं और हमारे पास जब डेटा आता है या मॉर्टेलिटी मीटिंग्स कर रहे होते हैं जूम पे, तो हमें यंगर एज काफ़ी नज़र आती है। और इसमें जो हम साउथ ईस्ट एशियन हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हैं। इवन हमारी जो पॉपुलेशन अब स्टडीज़ बताती हैं जो USA में सेटल हैं और वो एशियन साउथ ईस्ट एशियन हैं, तो वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और यंगर एज में अफेक्ट होते हैं। और प्रॉब्ली एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारी जो हैबिट्स हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ईटिंग हैबिट्स, जो हम आजकल गैजेट्स में लगे होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं, पूरा जो सिस्टम है एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम, उसको हमने चेंज किया है स्पेशली यंगर जनरेशन में। और इसके अलावा टोबैको यूज़, फिज़िकल इनएक्टिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यंगर पॉपुलेशन में डिज़ीज़ को लाने के। और यंगर पॉपुलेशन में डिजीज़ ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है। ठीक सर, तो किसी भी लेमैन के लिए जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनिशियल कार्डियक अरेस्ट के या कोई भी कार्डियक इवेंट के क्या साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो यूजुअली लोग डिसमिस कर दें या वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ नॉर्मल सिम्टम्स से? जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कार्डियक सिम्टम्स को ले लेते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है या एसिडिटी है, गैस है, तो वो उसका बर वक्त इलाज नहीं करते, बर वक्त किसी भी हॉस्पिटल या सेंट्रल केयर नेटवर्क पे नहीं जाते। तो ऐसे क्या हम डिफ्रेंशिएशंस कर सकते हैं इन सिम्टम्स के अंदर, या ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें टेल साइंस हों कि भाई ये कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है या इसको फ़ौरन हमें किसी कार्डियक केयर यूनिट लेके जाना है टू बी ट्रीटेड? ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है। जो स्टडीज़ अभी तक बताती हैं 1/3 या 30% ऑफ द पेशेंट पहली मरतबा हार्ट अटैक में उनकी मौत हो जाती है। और ये ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इसका मतलब ये कि वो पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो समझें कि कभी कभी पहली प्रेजेंटेशन मौत भी हो सकती है अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है वो तो सबको पता है, सीने में दर्द होना, बाजू में जाना, जबड़े में जाना, चलने से दर्द होना, लेकिन ये सबको नहीं होता। कुछ लोग एटिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ पसीना आ रहा है, डायबिटिक हैं तो घुटन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन बीइंग फिजिशियन मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री या डिस्लिपिडीमिया और इस तरह कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर, या साइंस हैं तो डॉक्टर से ज़रूर अपना चेकअप कराएं। और 40 या 35 के
اوپر تو مسٹ ہے کہ ای سی جی کرائیں, پھر آپ اپنا فالو اپ کریں, باقی چیزوں کو دیکھیں. سر آپ کی کلینکل پریکٹس کے اندر آپ کو ایسے کیا مسکنسیپشنز یا کوئی متس اس طرح کے نظر آتے ہیں سراؤنڈنگ لائک کارڈیک ڈیزیزز جو لوگوں میں بہت کامنلی پائے جاتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ مسکنسیپشن ہے, یہ کوئی میتھ ہے ریگارڈنگ رسک فیکٹرز یا ٹریٹمنٹ ایون؟ دیکھیں کچھ تو بینائن سے مت ہوتے ہیں جس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. پیشنٹ آتے ہیں کہ میں ہنی لہسن اور یہ چیزیں لیتا ہوں تو ہم مائنڈ نہیں کرتے ایز فار ایز وہ دوائیوں کے ساتھ بھی لیتے ہیں. تو اس طرح کے مت, اور ظاہر ہے یہ قدرتی پروڈکٹ ہیں, ہو سکتا ہے ان میں تھوڑا بہت ایڈوانٹیج ہو لیکن یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. اب جس چیز کو ہم اگینسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوائیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف انہی پہ ریلائی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرا بلڈ پریشر صحیح ہے یا ہارٹ اٹیک ابھی مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے تو دوائیں کیوں کھاؤں. اور دوسرا جو اکثر میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ جب میرا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے تو میں دوائی چھوڑ دیتا ہوں, اور وہ مطلب وہ نارمل ہی اسی دوائی کی وجہ سے ہے, اور وہ جب فلکچویٹ کرے گا تو وہ برین ہارٹ کہیں بھی پرابلم کرے گا. سر از اٹ پاسبل کہ ہمیں کوئی بھی اگر رسک فیکٹر ہو ٹورڈز کارڈیاک ایمرجنسی یا کوئی بھی کارڈیاک فٹیلٹی تو وہ ہم ہیلدی لائف اسٹائل سے کچھ ایسے ہیبٹس انکارپوریٹ کر لیں اپنی لائف میں جس سے وہ ریورس ہو جائے یا بیٹر ہونے لگے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریورس نہ ہو, کنٹرول ہو, کچھ بھی ہو, ڈیفینیٹلی آپ کا لائف اسٹائل آپ کو میڈیسن کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ایک ٹرم کہتے ہیں نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ آف ہائپر ٹینشن, مینس کچھ ایسی احتیاط ہیں جس سے بلڈ پریشر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, جس میں ٹاپ پہ وزن کا کم کرنا, نمک کا کم استعمال کرنا, ڈیش ایک ڈائٹ ہوتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, یہ سارے سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ انہوں نے بلڈ پریشر کو کم کیا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ڈائبٹک آدمی کو کہیں گے کہ وہ شوگر کا استعمال کم کرے, ریفائنڈ شوگر کم کرے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو میڈیسن لے رہا ہے اس کی مقدار اس کو کم ہو جائے گی, اور ظاہر دوائیاں سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ آتی ہیں. تو اگر آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن تو بہرحال مینڈیٹری ہے ایٹ دا بیس, اور اس کے بعد میڈیسن کام کرتی ہے. سر ہمارے یہاں جیسے لیٹ سپوز کسی بھی پیشنٹ کو ایکسپیرینس کرتا ہے کہ کارڈیاک سمٹمز آ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک سمٹمز آ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ بہت زیادہ ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ہاسپٹل رش کریں. تو ان دا اسٹارٹنگ آف 10-15 منٹس پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے, بیکاز ٹائم سینسٹیو ڈیزیز ہوتا ہے, آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جو پیشنٹ کے اٹینڈنگز ہیں, گھر والے ہیں, ایسے کیا اسٹیپس وہ لے سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے ان کو ایک سافٹ کشن کور دیں بائی دا ٹائم دے ریچ دا ہاسپٹل؟ دیکھیے اگین یہ بھی بہت ٹرکی سچویشن ہے. اب اس میں دو طرح کے پیشنٹ ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے جو کارڈک پیشنٹ ہے اس کا تو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس انجسڈ ہوتی ہے ایمرجنسی میڈیسن, وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں, پین ہو تو وہ لیں. دوسرا ایک نان کارڈک پیشنٹ ہے, وہ اس کو ڈائگنوز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی لیمین ان کا علاج کرے. اور جبھی ہماری گائیڈ لائنس میں ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی میں جب پیشنٹ رپورٹ کرے گا تو ود ان 10 منٹس ہی مسٹ بی ڈائگنوسز ان ہز اور ہر ہینڈ, تاکہ ای سی جی ہو جائے اور چیزیں پتہ چل جائے. اور ابھی تک پوری دنیا میں جو نان کارڈک پریزنٹیشن ہے نا وہ 74-75% ہے. اگر میرے ساتھ آپ کسی بھی میرے ہاسپٹل چلیں تو وہاں کا ڈیٹا نکالیں گے تو 74-75% نان کارڈک پیشنٹ آتے ہیں, بیکاز اس بیماری کا بہت زیادہ خوف ہے, اور آنا چاہیے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, تاکہ وہ کم سے کم اس جان لیوا پرابلم سے تو وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں کہ یہ نہیں ہے, پھر باقی چیزیں ٹریٹ ہوتی رہیں گی. سر ادر دین کارڈیاک اریسٹ یا ہارٹ اٹیکس, آپ لوگ ایس آئی سی وی ڈی میں اور کون سی تھراپیوٹک جو ہے ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں؟ جیسے اسٹروک ہو گیا, اسٹروک بھی بہت ٹائم سینسٹیو ہوتا ہے, اٹ کین بی فیٹل. اس کے علاوہ ہینڈی کیپس بھی ہو سکتے ہیں پیشنٹس. تو آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اور کیا کیا سروسز ہیں ایس آئی سی وی ڈی میں. جیسے ہارٹ اٹیک ہے, انفارچونیٹلی برین اٹیک یا اسٹروک جو یا تو خون جمنے سے ہوتا ہے یا بلیڈنگ سے ہوتا ہے, اب وہ ایکولی فیٹل ہے, لیکن اس کا ایک اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ کبھی کبھی پیشنٹ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں. آپ نے سوسائٹی میں دیکھے ہوگا کہ اگر کوئی بریڈ ارنر یا جو کفیل ہو پوری فیملی کا اور وہ اسٹروک سے افیکٹ ہوتا ہے تو پوری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا لیٹسٹ علاج پچھلے ایک دہائی میں یا 2015-16 سے اسٹارٹ ہوا ہے کہ اس کی انجیوپلاسٹی کرتے ہیں, اس لوتھڑے کو نکال دیتے ہیں. تو یہ بہت ایڈوانسڈ ایج ہے, اور ظاہر یہ جو ٹریٹمنٹ ہے ٹنڈو مند خان اور سکھر میں پچھلے 2 سال سے ہے, اور تقریباً 150
سے زیادہ ہم اس طرح کے کیسز کر چکے ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو جتنا جلدی رپورٹ کرنا ہوتا ہے, ہمارے وہاں سی ٹی اسکین لگے ہوئے ہیں, وہ فوری طور پہ دیکھتے ہیں. نیورولوجسٹ اویلیبل ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو دوائی کی ضرورت ہے یا انٹرونشن کی ضرورت ہے, جس کو ہم اسٹروک انٹرونشن کرتے ہیں. اور ہمارے وہاں پہ جو ڈاکٹرس ہیں وہ پراپر ٹرینڈ ہیں اس میں. تو یہ ٹریٹمنٹ ہم نے ٹنڈو محمد خان اور سکھر تک پہنچائی ہوئی ہے, جو کہ ایڈوانس کنٹری کے سب ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے. سر اسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے SICVD کے جو چیسٹ پین یونٹس ہیں جو ہمارے ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں, پروونس کے اندر, تو وہ کیسے لائف سیونگ ٹریٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو وداؤٹ اینی ٹائم ڈیلیز, تاکہ پیشنٹس کی جان بچ سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا, اور آپ کی توسط سے مجھے موقع ملے گا آج کہ میں بتا پاؤں کہ چیسٹ پین یونٹ میں ہماری ورکنگ کیسے ہوتی ہے. چیسٹ پین یونٹ میں ہمارے 2 بیڈس ہوتے ہیں اور ساری لائف سیونگ ڈیوائسز اور میڈیسن ہوتی ہے. ڈیوائسز مطلب اگر پیشنٹ کو شاک کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہوتا ہے, IV جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک کوالیفائڈ کارڈیالوجسٹ اویلیبل ہوتا ہے جو فوری طور پہ پیشنٹ کو دیکھتا ہے, ECG نکالتے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کارڈک ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو اگر نان کارڈک ہے تو اس کو وہیں سے گھر بھیج دیتا ہے. اگر کارڈک ہے تو پھر اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ اسٹیبل ہے تو اس کو ریئشور کر کے ان کو پھر قریبی سینٹر میں کہتا ہے کہ آؤٹ پیشنٹ میں جا کے کل دکھا دیجیے گا. اگر ایمرجنسی ہے تو اس کو وہیں پہ ایمرجنسی ٹریٹ کر کے لیبل کر کے اور سسٹم میں ڈال دیتا ہے, اور ہمارے قریبی جو نیٹ ورک ہے اس پہ وہ شو ہو جاتا ہے. ہمارے جو ڈیوٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے ٹنڈو باغوں میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک والا پیشنٹ آئے تو ٹنڈو محمد خان میں پتہ چل جائے گا کہ ٹنڈو باغوں سے ایک پیشنٹ شفٹ ہونے جا رہا ہے ہارٹ اٹیک کے لیے, تو سارے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ورکنگ ایک چیسٹ پین یونٹ کی. سر آپ کا نیکسٹ 10 to 5 ایئرس کے اندر کیا SICVD کا ویژن ہے؟ کیا آپ اکمپلش کرنا چاہتے ہیں یا کیا کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے گرو کرتے ہوئے اس نیٹ ورک کو؟ دیکھیے, اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ ہماری گروتھ کا آپ اندازہ اس حساب سے لگا سکتے ہیں کہ 2024 میں ہم نے 2 ملین پیشنٹ سرو کیے تھے, اور 2025 میں ہم نے 3.2 ملین پیشنٹ سرو کیے ہیں. آپ اندازہ کریں تو یہ 50 to 55% گروتھ ہے ایک سال میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک اویئرنیس بڑھی ہے, دوسرا لوگوں کا ٹرسٹ ہم پہ بڑھا ہے, تیسرا ہمارا ایکسپینشن ہوا ہے جو کہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ملینس آف دا پیشنٹ جو انکریز ہوتے جاتے ہیں, تو یہ لوگوں کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے. جہاں تک ویژن کی بات ہے تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم زیبا CVD کوشش کریں گے کہ اس کا کام شروع ہو جائے, اور ود ان فیو ایئرس وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل نہ صرف پیشنٹ کے علاج کے لیے بلکہ ریسرچ کے لیے, اور ایون جو ڈفرینٹ ٹرائلس ہیں وہ یہاں پہ کنڈکٹ ہوں. ابھی بھی ہمارے ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ریسرچ میں پیچھے ہیں, جس میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں. سر آپ اتنے زیادہ امیزنگ کام کر رہے ہیں ود SICVD, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اس پورے انسٹیٹیوٹ کے مینیج کر رہے ہیں, آپ کے اتنے زیادہ نیٹ ورکس ہیں, 40+ ہاسپٹلس آپ کے ہیں, تو یہ بہت ڈیمانڈنگ جاب آپ کی ہے. تو واٹ موٹیویٹس یو تھرو آؤٹ دا ڈے؟ آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں ٹو کیپ ڈوئنگ بیٹر تھرو آؤٹ دا ڈے؟ دیکھیے, اگر اب میں پیچھے جاتا ہوں 2017 میں, تو میں ایک اسسٹنٹ یا ایسوسیٹ پروفیسر تھا, اپنا کام کرتا تھا. جیسے ہی یہ کام شروع ہوا, ٹیم بنتی گئی, تو چیزیں شروع میں مشکل لگ رہی تھیں, لیکن وہ فیز گزر گیا جب ہم اس کو چیزوں کو ایکسپینڈ کر رہے تھے. اب ہمارا ایکسپینشن اس پیس پہ نہیں, لیکن کنسالیڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو صبح میں اٹھتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس میں دعاؤں کا بڑا رول ہے. اور کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں, یا کسی نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی اگر امپورٹنس معلوم کرنی ہے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں, تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ آپ سے کیا کام لے رہا ہے. تو جب یہ میں سوچتا ہوں تو شاید پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے, اور جب تک وہ یہ کام لیتا رہے گا تو میں حاضر ہوں, ظاہر ہے. اور موٹیویشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ جب کوئی پیشنٹ جس ہاسپٹل میں آپ بیٹھے ہوں, اسٹیٹ آف آرٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں, اور وہاں سے ایک کوئی بھی اٹینڈنٹ آتا ہے, پیشنٹ آتا ہے, وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن سے اگلے دن جب جا رہا ہوتا ہے, دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی پیسے کا عمل دخل نہیں ہے, اور وہ سارا اس کا سارا جو پیسے کا سمجھیں سر درد یا ہیڈ ایک وہ سندھ گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ موٹیویشن کیا ہوگی. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. لاسٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اگر آپ کا کوئی میسیج ہو جو ہمارے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ویدر اٹس سندھ گورنمنٹ جو لیمن ٹرمز ہیں, آپ کوئی بھی میسیج ان کو جاتے وقت دینا چاہتے ہیں.
جی بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج کہ میں نے پورا ایکسپریس کیا اپنی انسٹیٹیوشن کو کہ وہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں, لیکن کہنے سے ظاہر ہے کہ وہ چیز ادا نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے, اور جتنی دعائیں ہیں وہ جو بھی اس کار خیر میں جس نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ ان کی طرف جا رہی ہیں. اور سورسز تو بہرحال گورنمنٹ اپنے ہر جگہ یوز کرتی ہے, لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یوزفل بنائیں, اور اپنی خود احتسابی کر کے کہ جو ہم جس کے ہم رکھوالے یا کسٹوڈین ہیں, جو پیسہ ہمیں گورنمنٹ دے رہی ہے, کہ ہم وہ کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پہ بھی کہ میرے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے, نہ صرف ڈاکٹرز کی بلکہ جو مینجمنٹ سائڈ کی ہے, جو مینیج کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اس میں 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک تو کلینیشینس ہوتے ہیں جو ٹریٹ کر رہے تھے, ایک ان کے پیچھے ایک فورس ہوتی ہے جو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہی تھی ایفیشینٹلی, کیونکہ یہاں سے بیٹھ کے کشمور میں لائف تھریٹننگ میڈیسن اور وہ ختم نہ ہونے دینا, اس کے پیچھے پردے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو آئی ایم پراؤڈ آن مائی ٹیم اینڈ مائی نیٹ ورک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.